السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کرنے والی ہوں طلاق کے حوالے سے، جو کہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے اس معاشرے میں۔ مردوں کو خوف خدا نہیں رہا بالکل بھی، کہ جب مرضی اپنی طریقے سے عورتوں کو دھمکاتے ہیں یا طلاق کے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ غصے میں کہہ دیا یا واٹ ایور۔ تو ان مردوں نے کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ چھوٹی باتیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسلام کی باریکیوں میں اگر اس طلاق کے ورڈ کو سوچا بھی جائے تو وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ لیکن آج کل کے مرد، آج کل کی جو جنریشن چل رہی ہے، آج کل کے جو ماحول ہے، جو ایک دوسرے کے دماغوں کو مفلوج کیا ہوا، جو خراب کیا ہوا ہے، تو وہ بالکل نہیں سوچتے کہ کب طلاق دینی ہے کب نہیں دینی، مطلب کب کون سے الفاظ یوز کرنے ہیں، کون سے غیر موقعہ الفاظ استعمال کرنے سے آپ کے رشتے پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو آج کل کے جو مرد یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اگر تو بیوی حیض کی حالت میں ہو یا پریگننسی حمل کے حالت میں ہو تو طلاق نہیں ہوگی، اور کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں دے دیا تھا، طلاق تو نہیں ہوئی۔ تو ان کو بولیں کہ ہوش و خبردار رہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، طلاق طلاق ہی ہوتی ہے، چاہے آپ حیض کی حالت میں دے رہے ہوں بیوی کو، حمل کی حالت میں دے رہے ہوں، یا آپ غصہ ہیں تو غصے میں آپ نے کہہ دیا ہو، واٹ ایور، کوئی میٹر نہیں کرتا۔ طلاق کا سوچنا ہی جب گناہ ہے تو منہ سے نکالنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کو حمل کی حالت میں طلاق دے دی ہے، آپ نے 3 الفاظ بول دیے ہیں، تو آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ طلاق نہیں ہوئی، طلاق بالکل ہو گئی، ڈیفینیٹلی ہو گئی۔ وہ ایک الگ کرائٹیریا ہے کہ وہ اس وقت تک پھر پیدائش ہوتی ہے بچے کی، اس کے بعد جا کے کوئی پیپر وغیرہ بنتے ہیں، تو وہ ایک الگ ماحول بنتا ہے، الگ ایک وہ سینیریو ہوتا ہے، الگ کرائٹیریا ہوتا ہے۔ لیکن طلاق حمل کے صورت میں بھی عورت کو ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز سے خدا کا خوف کریں آپ لوگ، اسلام کو اور اس کے دیے گئے احکامات کو صحیح سے لے کر چلیں۔ یہ ایک بہت باریک چیزیں ہوتی ہیں اور بہت اہم ہوتی ہیں۔ ان چیزوں سے، جیسے کہ اسلام میں اچھی سے اچھی چیزیں کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو ویسی بری چیزیں کرنے سے آپ کو گناہ بھی ملتا ہے۔ تو جو یہ سوچتے ہیں اور یہ سوچ سمجھ کے بیٹھے ہیں، تو خدا کا خوف کریں، نہ سوچیں، کیونکہ طلاق طلاق ہی ہوتی ہے، چاہے جیسی حالت میں بھی دی گئی ہو۔ بہت اللہ کی نظر میں یہ بہت غلط کام ہے، اللہ کی گھر کو توڑنے کا کام ہے یہ۔ تو جو آج کل کے جو مرد حضرات ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، یا جو عورتیں ہیں جو مجھے سن رہی ہیں، تو سب آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو مانیں، خدا کا خوف کریں۔ جب آپ لوگ غصے کی حالت میں ہوں تو ذکر اللہ کا کر لیں، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، لیکن منہ سے غلط کلمات نہ نکالیں کہ آگے جا کے بیوی بچے اور سب کی زندگی بد سے بدتر ہو جائے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو مانیں، اور طلاق جیسا ورڈ اپنے منہ پر بھی نہ لائیں، چاہے وہ غصے میں بولا گیا ہو، حمل کے حالت میں دی گئی ہو، کسی بھی حالت میں دی گئی ہو، طلاق طلاق ہوتی ہے۔ تو اسلام کی باریکیوں کو سمجھیں تاکہ آگے جا کر آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی اچھی لگی ہوگی، میری سمجھ آئی ہوگی۔ تو پلیز جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ سب کے ساتھ باقی سب کو بھی اچھی سے اچھی باتیں سننے اور سمجھنے کا موقع ملے۔ اللہ پاک سب کے گھروں کو آباد رکھیں۔ مس عائشہ ایکسپیرینس کے ساتھ اسی طرح رہا کریں آپ لوگ، بیل آئیکن پریس کر کے رکھیں تاکہ مزید اور اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔